نمبر 1، وسیلے کے ساتھ دعا مانگیں، اے اللہ مجھے پیغمبر کے وسیلے سے چیز عطا فرما دے، ولی کے وسیلے سے عطا فرما دے، نبی کے وسیلے سے، صحابی کے، اہل بیت کے وسیلے سے، تو یہ جائز ہے۔ دوسرا طریقہ بغیر وسیلے کے، اے اللہ تو مجھے خود عطا فرما دے، تو بھی جائز ہے۔ وسیلہ دے تو بھی ٹھیک ہے، نہ دے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن وسیلے کے ساتھ دعا زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم وسیلہ پیش کریں گے کہ اے میرے مولا ہمیں حضور کے وسیلے سے یہ چیز دے دے، تو اس بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 89 یہ 10ویں رکوع میں ہے سورۃ البقرہ کے پہلے پارے میں۔ رب العزت فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا کہ جو پچھلی امتوں کے لوگ تھے، اگر ان کو کافروں سے جہاد لڑنا پڑتا، قتال کرنا ہوتا، جنگ ہو جاتی، لڑائی کی نوبت آتی، تو تورات، زبور، انجیل اور صحائف کے ماننے والے حضور علیہ السلام کا وسیلہ دیتے، اللہ انہیں فتح عطا فرماتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ دینا جائز ہے، آپ وسیلہ دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ کی دنیاوی زندگی میں بھی صحابہ وسیلہ دے کر مانگتے تھے، بعد میں ہو تب بھی جائز ہے، کوئی نہیں مسئلہ، بلکہ نبی تو نبی کے علاوہ بھی وسیلہ جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی تو حضرت عباس کا وسیلہ حضرت عمر نے لفظوں سے دیا کہ اے میرے مولا ہم پہلے آپ کے نبی کا وسیلہ دیتے تھے، آپ بارش برسا دیتے، اب ہم میں نبی پاک کے چچا موجود ہیں، ان کے وسیلے سے بارش دے دے، کہتے ہیں بارش آ گئی۔ اس سے 2 باتیں ثابت ہوئی، نمبر 1، حضرت عمر نے بارش مانگی ہے دنیا والوں کے لیے، تو اس لیے دنیا والے کا وسیلہ دیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حضرت عمر نے حضور کا وسیلہ بھی جائز مانا اور حضور پاک کے علاوہ بھی وسیلہ جائز مانا، ورنہ لوگ سمجھتے صرف حضور کا جائز ہے، تو حضرت عباس کا بھی مانگا کہ ان کا حضور پاک علیہ السلام سے رشتہ داری کا تعلق ہے، تو وسیلہ بھی جائز ہے اور یہ دعا بھی جائز ہے۔